یہ محرم کے نام پر جو بدماشیاں شروع کی ہیں لوگوں نے سرے بازار، تو پھر یہ عیاشی اور یہ جو بدماشی ڈھول بجا کے یہ سروں سے ننگی عورتیں جگہ جگہ شہروں میں اور شراب کے ٹھیکوں پر جو لائنیں لگی ہوئی ہیں، ان کو کون روکے گا؟ پھر جو لوگ محرم کے نام پہ ڈھول تاشے تماشا کرتے ہیں اور جو اصل مقصد جس کام کے لیے حضرت امام حسین نے شہادت پائی ہے اس کام سے الگ رہتے ہیں، اس سے دوری بنا کے رکھتے ہیں، جو اصل مقصد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اس کے تو پاس بھی نہیں بھٹکتے۔ جتنے بھی ڈھول بجانے والے ڈرامہ کرنے والے ہیں، ان سے اگر ایک ایک سے معلوم کیا جائے کہ تم نے نماز پڑھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے میں اپنی جان دی تھی، ان سے اگر معلوم کیا جائے کہ تم نے نماز پڑھی، مجھے امید ہے کہ ان میں سے کوئی چند لوگ ہی ایسے نکلیں گے جنہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہوگی، باقی سارے کے سارے ایسے نکلیں گے جنہوں نے نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی۔ آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں میں بھی کہ شاہی امام پنجاب اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ سنتا ہوں۔ میں تو کہنا چاہتا ہوں آج اپنے ملک کے تمام جتنے بڑے شیعہ حضرات کے علماء ہیں ان سے اور تمام سنی علماء سے بھی، چاہے وہ دیوبند کے ہوں چاہے بریلی شریف کے ہوں، یہ محرم کے نام پر جو بدماشیاں شروع کی ہیں لوگوں نے سرے بازار، شیعہ حضرات کو اس لیے کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ محرم کے کسٹوڈین آپ ہیں، تو پھر یہ عیاشی اور یہ جو بدماشی ڈھول بجا کے یہ سروں سے ننگی عورتیں جگہ جگہ شہروں میں اور شراب کے ٹھیکوں پر جو لائنیں لگی ہوئی ہیں، ان کو کون روکے گا؟ پھر یہ کون سا اسلام پیش کیا جا رہا ہے غیر مسلم اقوام کے سامنے؟ لوگوں کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے کہ محرم کا دن آیا کیوں، ان کو کیا بتائیں کہ عاشورہ کا دن ہے، ان کو کیا بتائیں کہ مقدس دن ہے، ان کو کیا بتائیں کہ شہداء کا دن ہے، ان کو کیا بتائیں کہ مظلوموں کی آہوں کا دن ہے، ان کو کیا بتائیں کہ کربلا کے میدان میں ہوئی دردناک داستانوں کا دن ہے۔ یہ کوئی ڈھول بجا رہا ہے، کوئی پیپنی بجا رہا ہے، کوئی شراب کے ٹھیکوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے، ان کا گریبان کون پکڑے گا؟ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں جو ان لوگوں کی حمایت کرتے ہیں کہ کون ان بدبختوں کا گریبان پکڑے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے نام پر یہ گنڈا گردی تمہاری نہیں چلے گی؟ کون کہے گا ان کو جا کے؟ کیا یہ اسلام کا دستور ہے؟ باقاعدہ اٹھیے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے۔ اگر محرم کے دن، یہ آپ کی بات آگے رکھتا ہوں میں، محرم کا دن شہدائے کربلا کے نام ہے، محرم کا دن اہل بیت کے نام ہے، محرم کا دن مولا علی کرم اللہ وجہ کی اولاد کے نام ہے، لیکن اہل بیت کی اولاد کے نام پر ہم ڈھول بجانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اہل بیت کی اولاد کے نام پر یہ جو بڑی تعداد میں ایسے غیر شعوری لوگ جن کو پتہ ہی نہیں کہ اہل بیت کا رتبہ کیا ہے، ٹھیکوں کے اوپر کھڑے، ان کو بدماشی کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ کیوں نہیں بولتے پہلے سے آ کے؟ کیوں نہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جاتی؟ اس کو کرنا ہوگا۔ غیر مسلم اقوام کو آپ بتا ہی نہیں پائیں گے، نہیں تو آنے والے دنوں میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ اچھا مسلمانوں کا ایک تہوار ہے۔ آپ یہاں دیکھیے لدھیانہ دانا منڈی میں جتنے دیگر صوبوں سے آئے ہوئے مزدور طبقے کے لوگ ہیں، انہوں نے ہزاروں پیپنیاں منہ میں لگائی ہوئی تھی، بے شمار لوگ شراب کے ٹھیکوں کے اوپر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ وہ حقیقت بیان کر رہا ہوں جو سن کے آپ کا شرم سر سے جھک جائے گا۔ کسی ایک نے فجر ظہر عصر مغرب عشاء نہیں پڑھی، کسی ایک نے کسی غریب کا ساتھ نہیں دیا، بڑے بڑے بینڈ باجے لے کے ڈی جے لے کے ڈھول بجا کے۔ ہو بھائی کیا بتانا چاہتے ہو؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ کی اولاد کے نام پر اسلام یتیم نہیں ہوا ہے ابھی؟ یہ جو ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں یہ شہداء کربلا کی قربانیوں کی وجہ سے پڑھتے ہیں، ورنہ یزید اسلام کو بدلنے کے لیے تیار تھا، اور اگر اس کی منمانی چل جاتی اس وقت دین کے اندر تو آج قیامت تک دین کی اصل شکل اور صورت باقی نہیں رہتی۔ اب آپ ان کی منمانیاں کب تک برداشت کرو گے؟ آئندہ محرم سے پہلے تمام علماء کو کہتا ہوں کہ یہ جو قوم میں بگڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے اوپر گرفت کو مضبوط کریں۔ جو لوگ محرم کے نام پر شراب نوشی کرنا چاہتے، ایسے لوگوں کا نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں۔
جو محرم کے نام پر ڈھول بجانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ داری رکھنے کی ضرورت نہیں۔ جو محرم کے دن نمازوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ سلام دعا کی کوئی ضرورت نہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کو اور ان کے جو اصل جو ان کے بڑے بھائی ہیں، ان کے جو امام ہیں کائنات میں، جن کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا، جو سیدنا حسن و حسین کے نانا ہیں، جن کی وجہ سے کائنات کو ترتیب دی گئی، ان کو دیندار لوگوں کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ذہن نشین کر لیجئے آپ بھی، اور خاص کر جو لوگ سوشل میڈیا چلاتے ہیں وہ بھی، اگر محرم کا صحیح پیغام آپ لوگوں کو بتا سکتے تو بتائیے۔ کوئی بھی غلط پیغام فارورڈ مت کیجیے، کوئی بھی غلط پیغام لوگوں تک نہ پہنچائیے جس میں محرم کی شکل بگاڑ دی گئی ہو اور پھر غیر مسلم سمجھے کہ شاید یہی مسلمانوں کا تہوار ہے۔ یہ تو بڑی قربانیوں کا دن ہے، لازوال داستانوں کا دن ہے۔ اگر آپ اس کی پیروی نہیں کر سکتے تو پھر آپ اچھے مسلمان نہیں بن سکتے۔ ایک بات میں محسوس کرتا ہوں، سنی مسلمانوں کو کہنا چاہتا ہوں، خاص کر کے سارے ہی، چاہے وہ دیوبندی ہیں، چاہے وہ بریلوی ہیں، چاہے اور کسی طبقے کے ساتھ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے اہل بیت سے آپ لوگ بھی بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن محرم کے دنوں میں وہ احترام باقی نہیں ہے کئی لوگوں میں جو ہونا چاہیے، وہ احترام نہیں باقی جو ہونا چاہیے۔ اہل بیت کا احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آج کل تو حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم محرم منانے جا رہے ہیں، اور نعوذ باللہ ان کے جسم میں نشہ داخل ہو جائے تو ان کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ان سے بہتر تو پھر وہ شیعہ حضرات ہیں جو اس ادب کو ملوث تو رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کس انداز کے ساتھ محرم کو سڑکوں کے اوپر اتر رہے ہیں کہ دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ دیکھو یہ کسی ادب کے دائرے میں نہیں ہے۔ اہل بیت کا ادب جو ہے وہ نہایت ضروری ہے۔ اہل بیت کے ادب کے لیے ضروری ہے کہ آپ باوضو ہوں، اہل بیت کے ادب کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے زبان پر درود پاک کا ورد ہو، اہل بیت کے اس وقت ادب کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے۔ تو مسلمانوں، محرم کے اس مہینے کی جتنی خاصیتیں ہیں، چاہے یوم عاشوراء کی فضیلت ہو، محمد رسول اللہ نے جو حدیث میں بیان کی ہے، اور پھر اہل بیت کی محبت ہو، اور پھر میدان کربلا کا پیغام ہو، اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اگر ہمارا کردار اگر بولتا ہے تو ہم محرم منا رہے ہیں۔ اگر ہمارا کردار اندر سے کہہ رہا ہے کہ نہیں تو بے ایمان ہے، تو ٹھگ ہے، تو چور ہے، تو بد کردار ہے، تو شرابی ہے، زناکار ہے، تو پھر آپ محرم نہیں منا رہے ہیں۔ محرم منانا ہے تو آئیں، پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے رب کے حضور توبہ کریں کہ یا اللہ تیرے پیارے پیغمبر کے نواسے کی بات دہرانے کے لیے جا رہے ہیں، ان کی بات دہرانے کے لیے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی ساری اولاد قربان کر دی۔ تو آج سے ہم توبہ کرتے ہیں جھوٹ بولنے سے، آج سے ہم توبہ کرتے ہیں کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ ڈالنے سے، آج سے ہم توبہ کرتے ہیں ٹھگی مارنے سے، آج سے ہم توبہ کرتے ہیں شراب پینے سے، آج سے ہم توبہ کرتے ہیں پڑوسیوں کو تنگ کرنے سے، آج سے ہم توبہ کرتے ہیں لوگوں کا دل دکھانے سے، اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ جو بھی مظلوم ہوگا، چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو، اگر وہ اپنی مدد کے لیے ہم تک آئے گا تو ہم اس مظلوم کی مدد کرنے کے لیے جائیں گے۔ تو محرم ہے، اگر ہے یہ ارادہ ہے تو محرم ہے۔ پھر ہم محرم منا رہے ہیں، اگر دل میں یہ ارادہ ہے تو آپ محرم منا رہے ہیں، اور اگر دل میں صرف یہی ارادہ ہے کہ چند پیسے خرچ کر دینے، تھوڑا سا وقت لگا دینا ہے، تو آپ محرم نہیں منا رہے، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن لوگوں کو محبت ہے، جو ان کے جانشین ہیں، وہ کل بھی سر بلند تھے، آج بھی سر بلند ہیں۔ حسینی کبھی شکست نہیں کھا سکتے، وہ کل بھی عظمت والے تھے، قیامت تک عظمت والے رہیں گے، کیونکہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سکھا دیا کہ قیامت تک اس دین کو کیسے قائم رکھنا ہے،
کہ دین میں عزاداری نہیں چلے گی کسی کی، کوئی اس میں چودھری نہیں بن سکتا۔ یہ جو دین کی حفاظت کی جنگ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑی ہے نا، ہم نے تو دین نعوذ باللہ چند گنتی کے لوگوں کے پاس گروی رکھ دیا ہے نا، ہم نے دین اپنے ہی چند سرمایہ داروں کے پاس نعوذ باللہ گروی رکھ دیا۔ یزید بھی انہی میں سے تھا جو سمجھ رہا تھا کہ دین کو میں نے اپنے انڈر لے لیا اور یہ اب دین میرے پاس گروی رکھا گیا ہے۔ لیکن قربان جاؤں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ جنہوں نے یہ رسم قائم کر دی کہ کوئی بھی بندہ دین کے اوپر قابض نہیں ہو سکتا، کوئی بھی بندہ دین پر قابض نہیں ہو سکتا، چاہے وہ بڑے سے بڑا خلیفہ ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا مولوی ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑے ادارے کا محتمم ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑے مسلمانوں کا ممبر پارلیمنٹ ہو، کوئی بھی بندہ دین کے اوپر قابض نہیں ہو سکتا۔ اپنی مرضی سے کوئی اس دین کو ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ یہ دین اسی روش پر چلے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی ہے۔ یہ کربلا کا پیغام ہے اور اس پیغام کو بالکل یاد رکھیے گا۔ یہ جو دن جا رہے ہیں بڑے مقدس دن ہیں، اللہ سے مانگیں، کثرت سے درود پڑھیں، اہل بیت کے اوپر درود بھیجیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کی رضا کو حاصل کریں۔ یہ بڑے دن مقدس دن ہیں، ان دنوں کو یاد کیجئے جب ان دنوں میں کربلا کے میدان میں امام حسین پہنچے، شدت کے دن۔ ان واقعات کو اپنے بچوں کو سناؤ، اپنے گھر والوں کو سناؤ، اپنے غیر مسلم ہندو سکھ دوستوں کو وہ واقعات سناؤ۔ وہ قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، وہ ایک سبق ہے جو دنیا کو پڑھایا جانا ضروری ہے۔ وہ ایک واقعہ نہیں ہے، وہ ایک راستہ ہے جو دنیا کو روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اس لیے ان واقعات کو یاد رکھنا، ان کے متعلق پڑھنا، ان کے متعلق سننا، یہ سارے کا سارا نیکی کا کام ہے۔ اہل بیت کی فضیلت کو سننا، اہل بیت کے لیے دعائیں کرنا، اہل بیت کے اوپر درود بھیجنا، یہ تمام کی تمام اچھے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ان دنوں کو بالکل ذہن نشین کر لیجئے کہ جب محرم آئے گا ہم اپنے کردار کے ساتھ انشاءاللہ محرم منائیں گے انشاءاللہ۔ دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ کے یہاں کوئی بھی اس طریقے کی حرکت کرتا ہے تو اسے ضرور سمجھانے کی آپ کوشش کریں گے، مجھے پوری امید ہے آپ لوگوں سے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔